السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھیں، آمین۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ ہم سورۃ البینہ کی آیہ نمبر 5 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، آمین الہی آمین۔ سورۃ البینہ آیہ نمبر 5۔ وما امروا، اور نہ حکم دیا گیا، الا مگر، لیعبدوا اللہ، یہ کہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہ الدین، اس کے لیے دین، حنفاء، یک رخ، ویقیموا الصلاۃ، اور قائم کریں نماز، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کریں زکوٰۃ، وَذَلِكَ، اور یہ دین القیمہ، مضبوط دین ہے۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں آپ دیکھیں، ایک لفظ آ رہا ہے حنفاء، یہ حنیف کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے ایک طرف مائل ہونا، تمام رستوں سے ہٹ کر سیدھے راستے کی طرف آنا، یکسو ہونا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اکثر قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ یکسو ہونے کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ پھر آتا ہے دین القیمہ۔ اب دین تو آپ کو پتہ ہے، قیمہ کیا ہے؟ یہ قائم سے ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہوگا مضبوط دین، ایسا دین جس میں کوئی کجی نہ ہو، سچا، مستحکم، مضبوط، صحیح، درست، یہ سب اس کے میننگز میں آ جاتے ہیں۔ اب اگر ہم اس آیہ مبارکہ کو دیکھیں تو اسکالرز یہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ جو حکم اس کے اندر آ رہا ہے یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، یعنی جس دین کو اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اسی دین کی تعلیم اہل کتاب کو ان کے ہاں آنے والے انبیاء اور ان کے ہاں نازل ہونے والی کتابوں نے بھی دی تھی، اور ان عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ میں سے کسی چیز کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا جس میں وہ انوالو ہو گئے بائی دا ٹائم، جنہیں انہوں نے بعد میں اختیار کر لیا، مختلف مذاہب بنا ڈالے یا تفرقات میں بڑھ گئے، فرقے بنا ڈالے۔ اس چیز کا حکم تو نہیں کسی کو بھی دیا گیا تھا، صحیح اور درست دین ہی تھا ہمیشہ سے کہ خالص اللہ کی بندگی کی جائے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کی بندگی کی آمیزش نہ کی جائے، ہر طرف سے رخ پھیر کر انسان صرف ایک اللہ کا فرما بردار بن جائے، نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دین کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ دین دو طرح کے ہوتے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک دین تو ہے دین قیم، ایسا درست دین جس کی بنیاد توحید پر ہو، اخلاص پر ہو،
نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کی جائے۔ دوسرا دین کون سا دین ہے؟ خود ساختہ دین، جس میں ریاکاری ہو اور بدعات ہوں، یعنی دین میں نئی باتوں کو شامل کر لینا، یہ ہے خود ساختہ دین۔ اپنی مرضی سے آپ دین میں کوئی نئی بات لے آئیں اور اس کو دین مذہب کا حصہ بنا ڈالیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ دین قیم جو ہے اس کے بنیادی ارکان کون سے ہیں۔ دین قیم کے 3 اہم ارکان ہیں۔ اگر آپ اس آیا مبارکہ کو دیکھیں تو اس میں تینوں ہی مینشن کیے گئے ہیں۔ دین قیم ایسا مستحکم دین ہے اور ایسا مضبوط دین ہے کہ جس کو حضرت آدم علیہ السلام سے اگر ہم بات کریں تو وہاں سے لے کر آخری نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ ایک ہی رہا ہے۔ اس دین کے اہم اجزاء جو ہیں وہ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1 کہ اکیلے واحد اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اس کو خالق مالک مدبر تسلیم کیا جائے، اس کے ساتھ کسی نوعیت کا بھی شرک نہ کیا جائے۔ شرک اکبر سے بھی خود کو بچایا جائے اور شرک اصغر سے بھی بچا جائے۔ اس کے حکم اور قانون کو سب سے بالا تر سمجھا جائے، اکیلے اسی کی عبادت کی جائے۔ تو یہ ہے یکسو ہو کر عبادت کرنا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں یکسو ہو کر عبادت کرنے کی کئی جگہ جو ہے بات کی گئی ہے، یعنی سب طرف سے پھر کر صرف اور صرف ایک اللہ کا ہو جانا۔ نمبر 2، دوسرا یہ کہ نماز کو ٹھیک طریقے سے باقاعدگی کے ساتھ ہمیشہ ادا کیا جائے۔ نمبر 3، تیسرا یہ کہ اپنے اموال میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بدنی عبادت بھی آ گئی اور مالی عبادت بھی آ گئی۔ تو یہ جو 3 باتیں ہیں یہ اسلام کے 3 ابتدائی ارکان ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں بھی شاید یہ کوسچن آ رہا ہو کہ روزہ اور حج بھی تو ہے نا اسلام کے ابتدائی ارکان میں، تو ان کا ذکر نہیں آ رہا۔ اور یہ روزہ اور حج جو ہے یہ وہ ارکان ہے جو پچھلی قوموں پر بھی، پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اب مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اختصار کی وجہ سے اکثر جگہ ان کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اب سورہ بقرہ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی متقین کی تعریف میں یہی 3 ارکان مینشن کیے گئے ہیں۔ کون کون سے؟ توحید اور نماز اور پھر زکوٰۃ۔ قیمہ کے ہم نے میننگز دیکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ کون کون سے میننگز دیکھے ہیں ہم نے؟ کہ قیمہ جو ہے اس کے میننگز میں آتا ہے صحیح اور درست ہونا، سچا، مستحکم اور مضبوط۔ اب بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ لفظ قیمہ جو یہاں پر آ رہا ہے وہ کتب کی صفت کے طور پر آ رہا ہے، جبکہ بعض دوسرے اسکالرز نے اس کو ملت کی صفت قرار دیا ہے۔ مطلب ہر ملت قیمہ، یہ تمام کتب قیمہ ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں، یعنی جتنی بھی ملتیں تھیں، جتنی بھی قومیں تھیں وہ قیمہ اللہ کی طرف سے تھیں، درست تھیں اور صحیح تھیں جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے دین پہ رہیں۔ اسی طرح سے جتنی آسمانی کتب ہیں وہ بھی بالکل صحیح ہیں، مستحکم ہیں، مضبوط ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں جب تک کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، اور سب کے سب دین جو ہیں وہ اسی پر بیس کرتے تھے۔ قیمہ جو کتب کی صفت ہے اس سے مراد سابق احکام قرآنیہ اگر ہم لیں تو مطلب اس آیت کا یہ ہوگا کہ اس شریعت محمدیہ نے بھی جو احکام ان کو دیے وہ وہی تھے جو پہلے کی کتابوں نے دیے تھے، ان سے کچھ مختلف احکام نہیں آئے اس کتاب میں۔ پہلی امتوں کا اور اس امت کا دین قیم ایک ہے۔ اب یہ جو یہاں پر مضمون بیان ہو رہا ہے سورۃ البینہ میں، اسی طرح کا مضمون سورۃ الزمر میں بھی ملتا ہے اور بہت تاکید کے ساتھ یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ آیا نمبر 2 میں دیکھیں، سورہ زمر میں آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بس عبادت کیجئے اللہ کی اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔
پھر سورہ زمر 11 میں آتا ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں خالصتاً اسی کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں۔ سورہ زمر 14 میں آتا ہے قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ میں تو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کی عبادت کیسی عبادت ہونی چاہیے؟ جو پوری اطاعت کے ساتھ کی جائے۔ یہ نہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے اور ہم حرام کاموں کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ پھر پورا کا پورا جو ہے اسلام میں داخل ہوا جائے۔ یعنی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اپنے آپ کو حرام کاموں سے بھی روکنے کی ممکن حد تک کوشش کرنی ہے ہمیں۔ اب اللہ کی اطاعت بھی کر رہے ہیں اگر ہم، اور اپنے نفس بھی مان کے ہم چل رہے ہیں، تو پھر ہم پورے کے پورے اسلام پر نہیں چل سکتے۔ اور یہ آیات ہمیں یہی سمجھا رہی ہیں کہ جزوی بندگی نہیں کرنی ہم نے۔ جزوی بندگی اور اطاعت اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ہم اس جرم کو کریں گے تو ہم بھی اس وعید کے مستحق ہوں گے جو کہ بنی اسرائیل کو سنائی گئی۔ وہ کیا ہے؟ سورۃ البقرہ 85 میں آتا ہے، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو حرکت کرے تم میں سے سوائے ذلت اور رسوائی کے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے روز وہ لوٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف۔ تو اس آیت میں دنیا کے جس عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے، اسکالرز لکھتے ہیں اور ہم خود بھی آج آبزرو کر سکتے ہیں، بہت کلیئر نظر آتا ہے کہ بحیثیت امت اگر ہم خود کو دیکھیں تو ہمیں کیا بات سمجھ آئے گی کہ دین قیم ہمارے پاس ہے، درست دین ہمارے پاس ہے، لیکن ہم کیوں اتنی ذلت کو سمیٹ رہے ہیں آج دنیا میں؟ کیوں ہماری سے نہیں ہے؟ کتنی پاپولیشن ہے آج مسلم ورلڈ کی؟ کتنے سارے مسلمان ہیں آج دنیا میں پھیلے ہوئے؟ بہترین خطے ہمارے پاس ہیں، بہترین ریسورسز ہمارے پاس ہیں، لیکن عزت نہیں ہے آج مسلمان کی۔ مسلمانوں کو ویلیو نہیں کیا جا رہا، ہماری سے نہیں ہے عالمی دنیا میں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام پر عمل نہیں کیا، ہم نے قرآن کو سمجھ کر، اس کو سیکھ کر، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کیا، ہم نے خود کو بدلا نہیں ہے۔ ہم شاید صرف باتیں تو کر لیتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اس میں پیچھے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلت کا جو ہے سامنا کر رہے ہیں۔ تو دین قیم اسلام الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، قرآن ہمارے پاس ہے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس ہے، سنت اور حدیث کا علم ہمارے پاس ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں۔ ہم یہ سوچ لیں آج کہ ہم نے ہر کام اللہ کی اطاعت ہی کے لیے کرنا ہے، اس کے دیے ہوئے حکم ہی کے مطابق کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے اور زکوٰۃ دینی ہے، اور خود ساختہ دین سے ہمیں بچنا ہے۔ دین قیم کو فالو کرنا ہے، خود ساختہ دین سے ہمیں بچنا ہے جو بہت زیادہ ہماری زندگیوں میں شامل ہو چکا ہے۔ ہماری بدعات ہیں ایسی جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری زندگیوں میں شامل ہو گئی ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ اپنے بانڈ کو سٹرونگ کر کے، قرآن کی تعلیمات کو اچھی طرح سمجھ کے، ہمیں اس پر عمل کر کے خود کو بچانا ہے، بدعات سے بچنا ہے، ریاکاری سے بچنا ہے، اور اپنی مرضی سے دین میں کوئی نئی بات شامل نہیں کرنی۔ خود ساختہ دین سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، دین قیم پر ہمیں چلائیں، آمین، اور اپنی آیات کا بہترین فہم عطا فرمائیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.